ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے، ممبر کے اوپر قدم رکھا، پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ اب صحابہ اکرام جو ہے نیچے بیٹھے ہیں اور وہ بڑے پریشان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین 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 کہتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج ہمیں کوئی ایک نیا انداز دکھایا آمین 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 کہنے کا، تو یہ کیا ماجرا تھا کہ آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا رکھا فرمایا آمین، تیسرا رکھا فرمایا آمین؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے صحابہ کرام، میں جب مسجد کے اندر تشریف لایا، میں نے ممبر کے اوپر جب جانے لگا، میں نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو میں نے ابھی قدم ہی رکھا تھا تو جبرائیل فرشتہ آسمان سے اتر آیا، اللہ کا نوری فرشتہ وہ آسمان سے اتر آیا اور جبرائیل نے میرے سامنے 3 دعائیں کی اور 3 دعاؤں پہ میں نے آمین کہا اور 3 بددعائیں دی تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں کی اور کون سی ایسی تھی جس کے اوپر آپ آمین کہہ رہے تھے؟ آج دیکھیے دوستو، نوریوں کا سردار دعا کر رہا ہے، نوریوں کا سردار دعا کر رہا ہے اور نبیوں کا سردار اس پہ آمین کہہ رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، نوریوں کے سردار نے جبرائیل نے 3 دعائیں کی، 3 بددعائیں دی، کس کو دی؟ تو یہ سنیے گا۔ پہلی دعا جبرائیل نے کی، اس نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر اس کے بوڑھے والدین آ گئے، اس کے ماں باپ بوڑھے ہو کے آ گئے، اس کی زندگی کے اندر آئے، اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی، تو میں نے کہا آمین۔ دوسری دعا کی، جبرائیل کہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولا جائے اور وہ اس کو سن کے اس کے اوپر درود نہ پڑھے، آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری دعا کی، یہ بہت ہی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے۔ جبرائیل کہتا ہے ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا، جس کی زندگی کے اندر یہ مبارک راتیں آئی، جس کی زندگی کے اندر اس راتوں کے قیام آئے، راتوں کے اندر جاگنا اس کی زندگی کے اندر آیا اور اس شخص نے اللہ سے رو رو کے معافی نہ مانگی۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رات کو رب کے سامنے قیام کر کے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں رکھ کے اپنی بخشش نہ کروائی، ان دنوں کے اندر اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائی، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ تو دوستو، میں آپ کو صرف یہاں پہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج نوریوں کا سردار دعا کر رہا ہے، آج نوریوں کا سردار دعا کر رہا ہے اور نبیوں کا سردار اس پہ آمین کہہ رہا ہے۔ نوریوں کا سردار جس کے لیے بددعا کرے اور نبیوں کا سردار اس پہ آمین کہہ دے تو دیکھیے تو کیا حالت ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا تو جملہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، جو اس میں شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ جبرائیل دعا کر رہا تھا اور اپنا محاسبہ کیجئے، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی خامی تو نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر آیا ہے، لیکن اس میں ہم نے مغفرت کروائی ہے کہ نہیں کروائی؟ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا؟ ہم راتوں کو اٹھ کے یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اپنی بخشش کروائیں، اپنی مغفرت کروائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، رو رو کے دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے عرض کریں۔ اور روزہ جو ہے، روزہ انسان کے جسم کا ایک صدقہ ہوتا ہے، روزہ رکھیں اور روزہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیں اور اللہ ہی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کریں۔ کبھی کسی انسان کو دکھانے کے لیے، کسی شخصیت کے سامنے اظہار کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ صرف اللہ کی رضا ہوگی تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا، دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے اجر ہوگا اور دنیا و آخرت جو ہے اس کے اندر آپ کے لیے مقام ہوں گے، دنیا و آخرت کے اندر آپ کے لیے
کامیابیاں ہوں گی۔